اور یہ بھی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر عمل کیا گیا ہو۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے یا قیام کیا ہے یا نماز پڑھی ہے یا صدقہ و خیرات کیا ہے، عقیدے میں کفر اور شرک کی ملاوٹ بھی نہیں، حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا مال ہے، حرام ذرائع بھی اختیار نہیں کیے، اور اخلاص للہیت وہ بھی کوٹ کوٹ کر بندے کے اندر بھرا ہوا ہے، تینوں شرطیں موجود ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کام ہے تو یہ کام اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا، وہ عمل رائے گاہ اور باطل چلا جاتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، روزے رکھنے والوں، راتوں کو قیام کرنے والوں، رمضان کے اندر صدقات و خیرات کرنے والوں، سحریوں افطاریوں کا اہتمام کروانے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ مطلب ہے اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤ گے، اپنا طریقہ بنا لو گے، اپنے پاس سے کوئی چیز اس میں داخل کر لو گے جو طریقہ نہیں ہے اللہ کا، رب نے نہیں اتارا، محمد رسول اللہ نے نہیں اپنایا، تو وہ تمہارا وہ عمل جو بظاہر نیکی کا عمل ہے، تم نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا امر نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور طریقہ نہیں ہے، جس پر اسلام کی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے، جس نے ایسا عمل کیا فہو رد، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، کرنے والے کے پاس واپس لوٹا دیا جائے گا، وہ مردود ہو جائے گا۔ رب العالمین کو وہ نیکی، وہ روزہ، وہ صدقہ، وہ قیام، وہ تلاوت، وہ ساری نیکیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیش کیے ہوئے دین کو اور طریقے کو چھوڑ کر ہم کریں گے، وہ ساری کی ساری نیکیاں رائے گاہ اور باطل ہو جائیں گی۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں فرض پڑھے ہیں، 2 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پڑھتے تھے، یہ ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 2 فرضوں کی بجائے کہے میں 4 فرض پڑھ لیتا ہوں فجر کے، نماز ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 رکعتیں ہی زیادہ ہو جائیں گی نا، ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، قرآن مجید کی کوئی سورت بھی پڑھی جائے گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سارا کچھ ہوگا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ نیکی ہے تو جتنی مرضی کر لو، جتنی زیادہ نیکی کر لو اتنی اچھی ہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھیں گے تو ہماری یہ نماز فجر کی ساری باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہم نے کی ہے۔ ایسے ہی فجر کی 2 سنتیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی فجر کی اذان اور فجر کی اقامت کے دوران 2 سنتوں سے 2 رکعتوں سے زیادہ نوافل یہ سنتیں نہیں پڑھی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس سحری کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نماز کے اندر باقی ہیں، تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے میں کوئی سنتیں پڑھ لوں، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، تو میں 2 کی بجائے 4 سنتیں یا 6 سنتیں یا 8 سنتیں پڑھ لوں گا، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہوگا، یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، یہ عمل رائے گاہ اور باطل چلا جائے گا، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق بھی، اور ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا یہ عمل، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی جب فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے تو ہمیں پڑھنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ ہم نے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، اپنی مرضی سے اسلام اور عبادات اور اسلام کے طریقے اپنی مرضی سے کوئی ایجاد نہیں کرنے، اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔
تو یہ 4 شرطیں ہو گئی ہیں. ان چاروں شرطوں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو جتنے بھی رمضان المبارک پر نیک اعمال ہوں گے رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں ان کو پذیرائی ملے گی، قبولیت ملے گی، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں انشاءاللہ جنت کے وارث بنائے گا اور جہنم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، اور ہمارا سارا دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جائیں گے. اللہ ہم سب کو ان شرائط کی پابندی کرنے اور ان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور شیطان کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.